دنیا میں بھی ترقی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم سرخروج چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے خطرناک اور بڑے گناہ کو چھوڑنا ہوگا جن میں سر فہرست سود ہے۔ یہ معیشت کو تو تباہ کر رہی ہے، خاندانوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے، ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی آیتوں میں سے ہے اور ان آیت مبارکہ کا نمبر بھی یہ آیت مبارکہ کا نمبر 10واں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی براہ راست ایمان والوں کو خطاب فرما کر ایک بہت بڑے گناہ سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اس قدر اس کی ہلاکت خیزی ہے اس گناہ کی کہ جو دنیا میں بھی اگر کوئی انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی وہ اس کی سزا بھگتتا ہے اور آخرت میں تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو براہ راست خطاب فرما کر حکم دے رہے ہیں ایک مشفقانہ کہ اس گناہ سے بچ جاؤ تاکہ دنیا میں بھی تم سکون سے رہو اور آخرت میں بھی تمہارا انجام اچھا ہو۔ وہ گناہ ہے سود کا۔ سود کسے کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں بڑھوتری کو، زیادتی کو، کہ مال کے اوپر مال کا مطالبہ کیا جائے۔ مثلا کوئی قرض لینے آیا آپ کے پاس کہ مجھے 1,00,000 روپے قرض دو، آپ نے شرط لگا دی کہ جب تم مجھ کو واپس لٹاؤ گے تو 1,10,000 یا 20,000 روپے اپنے اوپر دینے ہوں گے۔ تو 1,00,000 تو 1,00,000 کے بدلے ہو گیا، یہ جو 10-20 ہے یہ بلا وجہ بلا عوض کہلاتا ہے، اور جو بھی چیز بغیر عوض کے ہوگی مال کے اعتبار سے تو وہ چیز سود میں آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ جو 10-20,000 روپے آپ نے شرط لگائی یہ سود ہے۔ تو سود بڑھوتری زیادتی کو کہتے ہیں، اور پھر اگر بندہ نہ دے پائے وقت پر تو وہ زیادتی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اصل مال تھوڑا رہ جاتا ہے اور زیادتی ڈبل اور ٹرپل ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسان دینے والا بھی اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور لینے والا فائدے میں ہوتا ہے کہ اس کا اصل مال بھی بچا ہوا ہے اور اس کو اوپر سے مال بھی مل رہا ہے۔ اور یہی اعتراض کفار مکہ نے بھی کیا کہ یہ بھی تو انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو خرید و فروخت ہے اس میں بھی تو زیادتی ملتی ہے اور اس میں بھی زیادتی مل رہی ہے، تو یہ بھی تو اسی کی طرح ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ خرید و فروخت کے اندر ایک رسک بھی ہوتا ہے نقصان کا، لیکن اس سود کے اندر بالکل بھی رسک نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور ایک کو بہت زیادہ نقصان، اور شریعت ایسا نہیں چاہتی، جس کا آخر میں اللہ تعالی نے خود حکم فرمایا ہے۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو سود کی حرمت کو بیان فرما رہے ہیں اور اس کے انجام سے ڈرا رہے ہیں کہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب عرب کے 2 قبیلہ بنو ثقیف سودی کاروبار کرتا تھا ایک اور اپنے قبیلے کے ساتھ، اور یہ سودی کاروبار میں بڑا ہی معروف تھا اور حالت کفر کے اندر یہ سود کا کام کرتے تھے۔ تو جب یہ آخر 9 ہجری کے اندر اسلام لے کر آئے تو اپنا دوسرا قبیلہ جو بنو مغیرہ تھا یہ ان کا حریف تھا، اور یہ آپس میں سود کے معاملات کرتے تھے۔ تو جب اسلام قبول کرنے کے بعد بنو ثقیف والوں نے بنو مغیرہ سے کہا کہ ہم نے جو سود کا معاملہ کرتے تھے اس میں سے جو حصے ہیں یا قسطیں ہیں وہ ہمیں دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب سود تو حرام ہو چکا ہے، اسلام لانے کے بعد جس طرح سود لینا حرام ہے سود دینا بھی حرام ہے، اس لیے ہم سود نہیں دیں گے۔ تو وہ دونوں مکہ کے گورنر کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے یہ مقدمہ پیش کیا۔ تو اس موقع پر تو اس حوالے سے کوئی ایسی اسلامی تعلیمات نہیں تھی، تو اس مکہ کے گورنر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مقدمہ بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مقدمہ آیا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ سے ڈرو۔ کیا کرتے ہو؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، ربا کے جو حصے ہیں، یعنی جو قصے تم نے لگائی ہیں، زیادتی تم لے رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو تو چھوڑ دو، یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے۔ اصل مال تم لے لو، جو اصل تم نے رقم دی تھی وہ تم لینے کے حقدار ہو، لیکن یہ اوپر کی اب جو چیزیں ہیں، 1 روپیہ بھی اگر تم اوپر لیتے ہو یہ سود میں آتا ہے، اور اس کا انجام بہت برا ہے۔ کیا انجام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بہت سخت سزا سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے اور کہتے ہو کہ نہیں ہم لیں گے، ہم ہر حال میں لیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر صحیح ہے، تیار ہو جاؤ، اعلان سن لو، اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا اعلان۔ اللہ اکبر! اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو گے تم، اگر تم سود کا کام کرتے ہو تو کون کر سکتا ہے اور کون جیت سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات، کس کے اندر یہ طاقت اور ہمت ہے؟ تو فرمائے کہ گویا کہ سود لینا ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اللہ اور رسول سے جنگ کرتا ہے، تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، اور ایک مسلمان کی تو علامت اور شان نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہیں اصل مال بھی ملے گا، اگر تم توبہ نہیں کرتے۔ بلکہ مفسرین اور فقہاء کرام نے ادھر ایک بات بیان فرمائی ہے کہ سود سے توبہ کرنے کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جس میں اصل راس المال بھی ضبط ہو سکتا ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایک جتھا یا گروپ بنا لیں اور کہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے سود کو، تو حکمران وقت ان کا اصل مال بھی ضبط کر سکتے ہیں بیت المال میں، جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم توبہ کرو گے تو تمہیں اصل مال مل سکتا ہے، نہیں تو تم اصل مال سے بھی جاؤ گے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ہی تم کو اجازت دی جاتی ہے ظلم کرنے کی کہ تم زیادہ مال لو، ولا تظلمون، تم پر ظلم کیا جائے گا کہ تمہارا اصل مال بھی نہ دلایا جائے۔ تو یہاں پر وہ بات ارشاد فرمائی کہ سود کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ ایک کو بہت فائدہ، ایک کو بہت نقصان۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ظلم کیا جائے گا اور نہ ظلم تم پر کرنے دیں گے، اور نہ ہی تم ظلم کرنے دیں گے، اور نہ ہی ظلم کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ اس کی شناعت کو بیان فرمایا۔ جیسے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 مہلک چیزیں جو ایمان کش ہیں، جو ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک فرمایا سود کھانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ 4 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ نے لازم کر دیا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اس میں سے ایک سود کھانے والا ہے۔ اور سب سے بڑی سزا تو خود قرآن پاک میں اللہ نے دی کہ جو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا ارادہ ہے، اگر وہ سود سے باز نہیں آتا تو سود کی حرمت تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بیان فرما دی۔ اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس قدر زیادہ ہے، جو دنیا میں بھی آج مکمل دنیا والے بڑے بڑے معیشت دان، ماہر معیشت بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ سود واقعی جو ہے نا معیشت کو تباہ کرنے والا ہے۔ اس لیے بہت سے ملک اسلامی نظام کی طرف آ رہے ہیں، اسلامی بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ یہ سود نے بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ملک کو دیوالیہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اس لیے جب تک ہم سود نہیں چھوڑیں گے تو ملک پاکستان میں بھی ہم معیشت کو اپنی ترقی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے۔ تو یہ سب کو سوچنا ہوگا کہ یہ بہت خطرناک گناہ ہے، دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی۔ تو اگر ہم دنیا میں بھی ترقی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم سرخروئی چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے خطرناک اور بڑے گناہ کو چھوڑنا ہوگا جن میں سے سر فہرست سود ہے۔ یہ معیشت کو تو تباہ کر رہی ہے، خاندانوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے، ملک کو تباہ کر دیتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا انجام بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔